السلام علیکم۔ یہ تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ ہے، صفحہ نمبر 26، سنن وضو کے باقی مسائل، اور اس کے بعد پھر مستحبات وضو کے باقی مسائل، اس کے بارے میں یہ ویڈیو بنانا تھا۔ سوال: اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر وضو کی نیت نہ کرے، جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ سوال: وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: نیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کرے کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے۔ سوال: نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں کہہ لے تو کچھ مذائقہ بھی نہیں۔ سوال: وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کرے تو کیا نیت کرے؟ جواب: صرف یہ نیت کرے کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ سوال: وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا، یا بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھنا، یا بسم اللہ والحمد للہ، یہ تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ سوال: مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں۔ مسواک کسی درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے جو نرم ہو، دانت کو یعنی زخمی نہ کرے، اور ایک بالش سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کو بالش کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو لمبائی ہے اس کو بالش کہتے ہیں، تو اس سے لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ دو کر مسواک کرے اور دو کر رکھے، پہلے جب ہم اٹھائیں گے تو دھوئیں گے، پھر جب رکھیں گے تو دھوئیں گے۔ اول دائیں طرف کی دانتوں میں، پھر بائیں طرف کی دانتوں میں کرنی چاہیے۔ 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے۔ پہلے ہم دائیں طرف، ہر چیز ہم دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سوال: غرغرہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: وضو اور غسل میں غرغرہ کرنا سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہ کرنا چاہیے۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا چاہیے، پانی دائیں ہاتھ سے اٹھائیں گے۔ سوال: ناک میں پانی ڈالنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ناک سے لگائے اور سانس کے ذریعے سے پانی ناک میں چڑھائے۔ دائیں ہاتھ میں پانی اٹھائے اور ناک سے لگا لیا اور سانس کے ذریعے سے پانی ناک میں چڑھائے، لیکن اتنا نہ کھینچے کہ دماغ تک چڑھ جائے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ صرف ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائے، سانس سے نہ کھینچے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ داڑھی کے کس حصے کا خلال کرنا سنت ہے؟ جواب: داڑھی کے نیچے اور اندر کے بالوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور جو بال کے چہرے کے طرف چہرے کی کال سے متصل ہیں ان سب کا دھونا فرض ہے۔ یہ یہاں کے بعد مثال کے طور پر چہرے سے نیچے جو بال ہیں، اور ایک یہ کہ چہرے کے اوپر یہ ایریا چہرے کے ساتھ یہ دونوں فرض ہے، اور یہ جو نیچے والے ہیں تو پھر اس کا خلال اور یہ سنت ہو جاتے ہیں۔ داڑھی کے نیچے اور اندر کے بالوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ یہ نیچے والوں کا خلال کرنا، اور خلال نیچے سے اوپر کی طرف ہمارا ہاتھ جائے گا۔ پاؤں کی انگلیوں میں ہر چیز کے، ہاتھ کے جو خلال ہے داڑھی کا ہے، پاؤں کی انگلیوں کا ہے، ہاتھ کی انگلیوں کا،
تو یہ نیچے سے ہم اوپر کو لے کے جاتے ایسا اوپر، وہاں انگلیوں کا بھی اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا، اور جو یہ چہرے کے ساتھ متصل ہیں تو اس کا دونوں فرض ہیں۔ سوال، انگلیوں کا خلال کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس طرح کرے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرے، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے، کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ پہلے ہم دایاں پاؤں دھوتے ہیں تو اس کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، اور آخر میں پھر بایاں پاؤں دھوتے ہیں تو اس کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں گے۔ اور یہ فرض کیا یہ پاؤں ہے، اس کا چھوٹا انگلی تو یہ نیچے سے یہاں داخل کرتے ہیں، یہ نیچے سے داخل کریں گے، اس طرح نیچے سے، یہ سنت ہے۔ سوال، تمام سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھو، اور ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت گدی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹاؤ۔ دونوں ہاتھ ہوں گے نا، میرا تو ایک ہاتھ ایسا جائے گا تو پھر واپس ایسا آئے گا، ایک مرتبہ پیچھے لے جاؤ پھر اس طرف لے گا، یہاں وہ اوپر جو جاتا ہے نا وہ ادھر سے جاتا ہے، اور جو نیچے سے آتا ہے نا وہ ادھر سے آتا ہے، پھر واپس لوٹاؤ۔ اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پیر جائے۔ سوال، کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا نہیں؟ جواب، نہیں۔ سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے۔ اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے، اور باہر کان کا مسح انگوٹھے سے کرنا چاہیے۔ باہر تو یہ انگلی ایسے دباتے نا، اور نیچے اس انگلی سے۔ مستحبات وضو کے باقی مسائل۔ سوال، دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے یا مستحب؟ جواب، بعض علماء نے اسے سنت کہا ہے اور بعض نے مستحب بتایا ہے۔ سوال، گردن پر مسح کرنے کی کیا صورت ہے؟ جواب، گردن پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت کی جانب سے مسح کرنا چاہیے۔ گلے پر مسح کرنا بدعت ہے، گلے پہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوال، وضو میں اور کیا کیا آداب ہے؟ جواب، وضو کے آداب بہت ہیں، مثلا یہ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کا سر بھگو کر کانوں کے سوراخ میں ڈالے، یہ انگلی یہ کانوں کے سوراخ میں ڈالنا۔ نمبر 2، نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 3، اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملنا۔ یہ ہاتھ دھو رہے ہو ایسا ملو تاکہ صحیح گیلا ہو جائے، یا چہرہ ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف ملنا چاہیے۔ نمبر 4، انگوٹھی یا چھلا کو ہلانا۔ ہاتھ میں انگوٹھی پہنا ہوا ہے یا چھلا ہے، ہم تو پشتوں میں کنگڑ کہتے تھے، بڑے بڑے چوڑی جو ہوتے ہیں جو 2 تولہ کتنا ہوتا ہے، 1 تولہ ہوتا ہے، اس کو چھلا کہتے ہیں، تو ان کو ہلانا صحیح طرح۔ نمبر 5، دنیا کی باتیں نہ کرنا۔ نمبر 6، روزے سے پانی زور سے پانی منہ پر نہ مارنا، سخت پانی ایسا نہیں مارنا کہ ادھر چینٹے اڑ جائے۔ نمبر 7، زیادہ پانی نہ بہانا، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرو۔ ہر وضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 9، وضو کے بعد درود شریف پڑھنا۔ جو بھی ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، جو بھی دھو رہے ہیں تو کہہ رہے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ داڑھی کا خلال کے وقت ھذا ما امرنی ربی، یہ دعا پڑھنا چاہیے، خواجہ خان احمد صاحب کندیا نے بتایا تھا کسی کو۔ وضو کے بعد نمبر 9، وضو کے بعد درود شریف پڑھنا۔
وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو سے بچا ہوا پانی، نمبر 11، وضو سے بچا ہوا پانی کڑے ہو کر پینا، نمبر 14۔ نمبر 12، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا وغیرہ۔ آپ نیت کرو گے کہ میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، تو یہ وضو کی باتیں۔ اس کے بعد وضو کے نواقض وضو، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے باقی جو مسائل ہے اس کے ویڈیو اس کے بعد انشاءاللہ بنائیں گے۔ السلام علیکم۔